اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نور کی دنیا 01۔ آج ہم بات کریں گے اسلامی بہنوں کے غسل کرنے کا طریقہ۔ غسل میں 3 فرائض ہے۔ غسل کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ بنا زبان ہلائے دل میں اس طرح نیت کیجئے کہ نیت کی میں نے غسل کروں ناپاکی کو دور کرنے کے لیے، یا آسان لفظوں میں آپ یوں بھی نیت کر سکتے ہیں کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتی ہوں۔ نیت سے مراد دلوں میں پکا ارادہ کر لینا ہے اور زبان سے کہنا افضل ہے۔ اگر کوئی نیت کرنا بھول گیا ہے مگر دل میں غسل کا ارادہ کیا تھا تو بھی غسل ادا ہو گیا، مگر نیت کرنا ضروری ہے۔ حیض و نفاس سے پاک ہونے کا طریقہ۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے رحمت اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے غسل کے بارے میں پوچھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ یوں غسل کرے، اور پھر فرمایا مشک یا کستوری سے بسا ہوا ایک روح کوٹن کا فایا لے اور اس سے طہارت حاصل کر لے۔ وہ سمجھ نہ سکی اور کہا کس طرح طہارت حاصل کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ، اس سے طہارت حاصل کرو۔ اور حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں نے اس عورتوں کو اپنی طرف کھینچ لیا اور بتایا کہ اسے خون کے مقام پر پھیرے۔ اس زمانے میں مشک ملنا مشکل ہے اور کسی کسی جگہ میں یہ مل بھی جاتا ہے، لہٰذا اس کی جگہ تھوڑا سا گلاب پانی کا عطر کا فلایا لے لے، یا عطر ہوتا ہے خوشبو والا، اس کے ساتھ بھی آپ صاف کر سکتے۔ اب تو ویسے بھی مارکیٹ میں بہت سارے اویلیبل ہے پروڈکٹ جو کہ پرائیویٹ پارٹ کو ہم اچھی طرح سے اس کے ساتھ واش کر سکتے ہیں۔ ڈفرنٹ ٹائپ کے پروڈکٹ ہیں، آپ جس طرح کا آپ کو پسند ہو آپ لے سکتی ہیں۔ تو نیت کے بعد دونوں ہاتھ پونچھوں تک 3 بار دھوئے اور پھر استنجے کی جگہ دھوئے۔ پھر اگر نجاست ہو یا پھر اس جسم پر اگر کہیں نجاست ہو تو اسے دور کیجیے۔ پھر جس طرح ہم نماز کا وضو کرتے ہیں اسی طرح ہی آپ وضو کیجیے۔ وضو کے دوران غسل کے 2 فرض ادا ہو جائیں گے۔ اگر پیر رکھنے کی جگہ پر پانی جمع ہوتا ہو تو پیر غسل کے آخر میں دھوئے، اوکے۔ اور اگر سخت زمین ہے جیسا کہ آج کل باتھ روم بنے ہوتے ہیں پتھر کے، سخت ہوتے ہیں فرش کے، تو پھر آپ ساتھ ہی پیر دھو سکتی ہے، جس میں آپ کو یہ لگے کہ میرے پیر یہاں گندے نہیں ہوں گے، تو آپ جب آپ غسل کریں گی اس کے ساتھ آپ پیر بھی دھو سکتی ہے۔ پھر اپنے جسم کو اچھی طرح سے پانی سے آپ اس کو نہائے دھوئے۔ پھر 3 بار سیدھے کاندھے پر پانی بہائے، پھر 3 بار الٹے کاندھے پر، پھر سر پورے بدن پر 3 بار پانی بہائے۔ پھر غسل کی جگہ سے الگ ہو جائے۔ اگر وضو کے دوران پیر نہیں دھوتے تو اب دھو لیجئے، ٹھیک ہے۔ اور اگر سیتر کھلا ہو تو قبلے کی طرف منہ کر کے غسل نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہ باتھ روم آپ کا اوپن ہو تو ویسے تو آج کل کوئی نہیں کرتا، یہ تو پرانے زمانے سے ایسے ہوتا تھا کہ عورتیں جاتی ہوتی تھی ندی نہر میں نہانے کے لیے۔ اب تو ہر کسی کے گھر میں باتھ روم ہے۔ اگر کوئی سچویشن ایسی ہو جائے کہ آپ کو کھلے میں نہانا پڑے تو آپ قبلے کی طرف منہ نہیں کرے گی، اور اگر آپ کا باتھ روم بند ہے تو پھر آپ کسی بھی طرف آپ منہ کر کر آپ نہا سکتی ہے، پھر کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہاتے وقت نا کوئی گانے گاتا ہے، کوئی باتیں کرتا ہے، کوئی کچھ بھی، تو یہ نہیں کرنا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ عورتیں نا نہاتے وقت
बिस्मिल्लाह शरीफ और कलमा शरीफ वगैरह पढ़ती रहती है, जो कि नहीं पढ़ना चाहिए। नहाने के बाद तौलिए वगैरह से बदन पोंछने में हर्ज नहीं है। नहाने के बाद फ़ौरन ही कपड़े पहन लीजिए। अगर मकरूर वक्त ना हो तो 2 रकात नफल नफल अदा करना मुस्तहब है। याद रहे कि गुस्ल में 3 फ़र्ज़ हैं जिनका अदा करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका गुस्ल नहीं होगा। कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, तमाम ज़ाहरी बदन पर पानी बहाना। गुस्ल के फ़राइज़ और उनकी तफ़सील। गुस्ल में 3 फ़र्ज़ है, जैसे कि कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना और तमाम ज़हरी बदन पर पानी बहाना। कुल्ली करना मतलब ये है कि मुंह में थोड़ा सा पानी लेकर मीच के डाल लेने का नाम कुल्ली नहीं है, बल्कि मुंह के हर पुर्जे, गोश, होठ से हलक की जड़ तक हर जगह पानी बह जाए। इसी तरह दाढ़ों के पीछे गाल की तरह में दांतों की खिड़खिड़ियों और जड़ों और जबान के चारों तरफ बल्कि हलक के किनारों तक पानी बहे। रोजाना ना हो तो गरा गरा भी कीजिए। सुन्नत है दाँतों में सुपारी वगैरह के दाने या बोटी के रेशे वगैरह हो तो उनको छुड़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको नहीं छुड़ाएँगे तो फिर तो आदेश है तो मुआफ़ी है। गुस्ल से पहले दाँतों में रेशे वगैरह मसूड़े में अगर फँस जाते हैं तो उसे अच्छी तरह से साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? फिर हमने नाक में पानी चढ़ाना है। नाक में पानी जल्दी-जल्दी नाक की नोक पर पानी लगा लेने से फ़र्ज़ अदा नहीं होगा, बल्कि जहाँ तक नरम जगह और जो हमारी हड्डी होती है ना, वहाँ तक पानी जाना चाहिए, उसको टच होना चाहिए पानी अच्छी तरह से। नाक के अंदर रीढ़ सूख गई है, तो उसका छुड़वाना फ़र्ज़ है, नीज़ नाक के बालों का धोना भी फ़र्ज़ है। अब हम बात करते हैं तमाम ज़ाहरी बदन पर पानी बहाना। सिर के बालों से लेकर पैर के तलवे तक जिस्म के हर पुर्जे और हर रोंगटे पर पानी बहाया जाना ज़रूरी है। जिस्म की कुछ जगहों ऐसी कि अगर एहतियात ना की तो वो सूखी रह जाएगी और गुस्ल नहीं होगा। अच्छी तरह से गुस्ल करना है आप लोगों ने, ठीक है? इस्लामी बहनों के लिए गुस्ल की कुछ एहतियाती बातें हैं। अगर इस्लामी बहनों के बाल गूंदे हुए हैं तो सिर्फ जड़ तक कर लेना ज़रूरी है, खोलना ज़रूरी नहीं है। अगर चोटी इतनी सख्त गूंदी हुई हो कि बिना खोले जड़ें तक नहीं होगी तो खोलना ज़रूरी है। आपने ये ख्याल रखना कि अब जो उन्हों के होते हैं ज़रा तो हमारी तरफ तो नहीं ऐसे होते, जैसे कि नज़ीरियन जो पीपल होते हैं उन्हों के बाल चोटियाँ वगैरह बहुत टाइट कर कर बांधती है ना, तो उन्हों को चाहिए कि उसको खोल कर अपना वज़ू करे, बालों को गीला करे। अगर कानों में बाली या नाक में नथ का सुराग हो तो वो बंद ना हो तो इससे पानी बहाना फ़र्ज़ है। उसमें पानी अच्छी तरह से, ठीक है, पानी बहाए और भव और उनके नीचे की खाल का धोना भी ज़रूरी है। कान का हर पुर्जा और उनके सुराग का धोए। कानों के पीछे के बाल हटाकर पानी बहाए। ठोडी और गले का जो जोड़ है अच्छी तरह से आपने पूरा मुंह धोना है, ठीक है? फिर आपने अच्छी तरह से अपने हाथ धोने हैं। फिर आपने अपनी ये पूरी बाजू धोने हैं, अपने कोहनियों तक अच्छी तरह से। और नाक में भी पानी डालें। अगर पानी बहने में शक हो तो साफ से उंगली डालकर भी साफ कर सकते हैं। जिस्म का हर रोंगटा जड़ से नोक तक धोए। ओके। जब बैठकर नहाए तो रान और पिडली के जोड़ पर भी पानी बहाना रखिए, याद रखिए। और पिंडलियों की करवटों पर पानी बहाए। ढिलकी हुई पस्तान को उठाकर पानी बहाए। पिस्तान और पेट के जड़ों की लकीर धोए। अगर आपके हाथों में नेल पेंट लगी है तो फिर भी आपने उसको उतार कर ही वज़ू करना है, नहीं तो आपका से गुज़र नहीं होगा। अगर हाँ, आपके हाथों में मेहंदी लगी है तो फिर कोई हर्ज नहीं, फिर आपका वज़ू हो जाएगा। मगर याद रखना कि नेल पॉलिश नहीं लगी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं गुस्ल जनाबत ना करने वाले का अज़ाब। जो लोग गुस्ल नहीं करते हैं
اپنی پاکیزی جو ہے وہ حاصل نہیں کرتے ہیں تو اس پر عذاب بھی آتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک پڑوسی مر گیا تو ہم کفن و دفن میں شریک ہوئے۔ جب قبر کھودی گئی تو اس میں بلے کیٹ کے جیسا ایک جانور تھا۔ ہم نے اس کو ہٹانے کے لیے مارا مگر وہ نہ ہٹا۔ چنانچہ دوسری قبر کھودی گئی تو اس میں بھی وہی بلہ موجود تھا اور اسے بھی وہاں سے ہٹانے کے لیے مارا مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ اس کے بعد جب ہم نے تیسری قبر کھودی گئی تو اس میں بھی وہی معاملہ ہوا۔ آخر لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس کو اسی قبر میں دفن کر دو۔ جب اس کو دفن کر دیا گیا تو قبر میں سے ایک خوفناک آواز سنی گئی تو ہم اس شخص کی بیوی کے پاس گئے تو اسے مرنے والے کے بارے میں دریافت کیا کہ اس کا عمل کیا تھا۔ تو بیوہ نے بتایا کہ وہ غسل جنابت یعنی فرض غسل نہیں کرتا تھا۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ تو اس لیے اس کو یہ عذاب آیا ہے اس پر۔ غسل جنابت میں آخری قبر حرام ہے۔ اسلامی بہنوں، وہ بدنصیب غسل جنابت کرتا ہی نہیں تھا اور جس پر غسل واجب ہے، اور اگر وہ اتنی دیر کر چکی کہ نماز کا آخر وقت آ گیا تو اب فوراً نہانا فرض ہے۔ آپ دیر کرو گی تو گناہ گار ہوگی۔ اور ہم بات کریں گے کہ غسل کے بارے میں کچھ سوال، ان کے جواب، ٹھیک ہے۔ سوال: اگر کسی جسم میں زخم یا پٹی بھی بندھی ہو تو کیا غسل کے وقت اس پٹی کو کھول کر زخم پر پانی بہانا ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ زخم پر پٹی وغیرہ بندھی ہو اور اسے کھولنے میں نقصان یا حرج ہو تو پٹی پر ہی محض مسح کر لینا کافی ہے۔ نیز کسی جگہ مرض یا درد کی وجہ سے پانی بہانے سے نقصان ہوتا ہو تو اس پر حصے پر مسح کر لیے، ٹھیک ہے۔ پٹی ضرورت سے زیادہ جگہ کو گھیرے ہوئے نہیں ہونی چاہیے ورنہ مسح کافی نہیں ہوگا۔ اگر ضرورت سے زیادہ جگہ بغیر پٹی باندھنا ممکن نہ ہو تو جیسے بازو پر زخم ہے مگر پٹی بازو کی گولائی میں باندھی ہے جس کی وجہ سے وضو کا اچھا حصہ بھی پٹی کے اندر چھپا ہے، تو اگر کھولنا ممکن ہو تو کھول کر اسی حصے کو دھونا فرض ہے۔ اگر کھولنے سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو پوری پٹی پر مسح بھی کر لینا کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر زکام، نزلہ وغیرہ ہو یا گمانے صحت سر سے نہانے یا مرض بڑھ جائے گا یا دوسری بیماری پیدا ہوگی تو کلی کیجیے، ناک میں پانی چڑھائے اور گردن سے نہائی سر کے حصے پر بھیگا ہوا ہاتھ پھیر لیجیے اور غسل ہو جائے گا۔ صحت مند ہونے کے بعد صرف سر دھو لیجیے اور نئے سر سے غسل کرنا ضروری نہیں۔ بعد سے گروہ پڑ جائے تو غسل میں اسے کھول کر پانی بہانا ضروری نہیں، غسل ہو جائے گا۔ اور وضو جس پر غسل فرض ہو ان کو تسبیح کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اور غسل کے لیے جو وضو کیا تھا وہی کافی ہے، چاہے بنا کپڑے نہائے۔ اب غسل کے بعد دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر وضو نہ بھی کیا ہو تو غسل کر لینے سے ہی آ جائے، وضو پر بھی پانی بہہ جاتا ہے۔ اور یہ رہا اسلامی بہنوں کے غسل کرنے کا طریقہ۔ اگر اس میں کچھ رہ گیا ہو جو میں نے آپ کو نہیں بتایا ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتی ہے تاکہ میں آپ کو نیکسٹ ویلاگ میں اس انفارمیشن کے بارے میں بتا سکوں۔ اگر آپ کے لیے یہ ہیلپ فل ہے یہ ویڈیو تو اپنی فرینڈس اور اپنے کے لیے شیئر کریں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آئے کہ ہمیں غسل کیسے کرنا ہے اور ہمیں غسل کرنے کے بعد ہم نے کیسے پاکیزی حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، ہم ملیں گے نیکسٹ ویلاگ میں۔ اللہ حافظ۔